صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں پہلے معجزے کی تعریف عرض کر دیتا ہوں۔ نبی سے اعلان نبوت کے بعد خلاف عادت کام ہونے کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی سے جو خلاف عادت کام ہو اعلان نبوت کے بعد اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ نبی سے جو خلاف عادت بات نبوت سے پہلے ظاہر ہونا اسے ارہاس کہتے ہیں، ارہاس۔ اور اگر ولی سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ خلاف عادت بات سے یہی مراد ہے کہ مثلا ہم اپنی انگلی سے کیا نکال سکتے ہیں؟ ہماری انگلی سے یا تو پسینہ نکلے گا، وہ بھی نمکین ہوگا، یا خون ہوگا، وہ بھی پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک پانی میں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے نا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ۔ اچھا عام مومنین جو ہوتے نا، عام مومنین سے اگر کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہونا تو اسے کہتے ہیں معونت، میم عین واو نون تے، معونت۔ اور اگر بے باک فجار کفار سے کوئی بات جو ہے ان کے موافق ظاہر ہو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اور اگر بے باک فجار یا کفار سے جو بات ان کے خلاف ظاہر ہو، ان کے خلاف، تو اسے اہانت کہتے ہیں، اہانت۔ اچھا عام یہ چلتا ہے جی بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، معاذ اللہ۔ اب پہلے تو یہ سن لیجئے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں ایجاد ہو، یہ بدعت ہے۔ اس کو ہم یعنی کہ آپ ایکسپٹ کر لیجئے۔ اب اس میں دو طرح کے، بلکہ دو سے بھی زائد کہا جا سکتا ہے، کہ جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو مٹانے والی ہو، وہ بدعت سیئہ ہے، وہ بری بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے، اگر سنت غیر موقع چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر سنت موقع چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام کے قریب قریب ہے۔ اب بدعت حرام بھی سن لیجئے، وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جائے، یعنی واجب کو مٹانے والی ہو، تو یہ بدعت حرام۔ اور وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو، اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں، یا کوئی شخص اس کو نیت خیر سے، اچھی نیت سے کرے، جیسے ہم محفل میلاد کرتے ہیں، یہ جو ہم اس کا وقت محفل کر رہے ہیں، تو یہ اچھا کام ہے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ ہم سیکھنے کے اور بھی ذرائع ہیں نا، لیکن یہ ہم ایک اچھا مستحب کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کسی کو فائدہ ہونے کی امید ہے۔ جس طرح ماشاءاللہ ہمارے مہر بھائی نے کہا کہ مجھے اس سے فائدہ ہوا، تو یہ اچھا کام ہے۔ یہ اگر اب اس کو دو طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، غلط بھی اور اچھا بھی، تو جو سوشل میڈیا کو اچھا پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کر لے اس کے لیے تو یہ مستحب ہوگا، یہ اس کو اگر اچھی نیت سے کرے گا ثواب بھی ملے گا، ادروائز ان کی جو غلط کرے گا تو اس کو گناہ بھی ملے گا۔ اور ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور بغیر کسی نیت خیر کی کیا جائے، اچھی نیت کے بغیر کیا جائے، جیسے مختلف قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں، تو یہ بدعت جائز ہے، یہ مباح ہے۔
یہ بھی جائز ہے. آپ پیزا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے نہیں کھایا ہوگا، لیکن اب اس کے کھانے کو منع بھی نہیں کیا. اور تو اس طرح یہ پیزا ہے، برگر وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی جائز ہے، اس میں شریعت نے منع نہیں کیا، تو پھر ہمیں اس سے منع ہے بدعتی. لیکن بدعت کی میں کس میں عرض کر رہا ہوں، اب بدعت واجب بھی ہوتی ہے کبھی کبھی. مثلا وہ نیا کام جو شرعاً منع نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع ہو. جیسے میں مثال دے رہا ہوں، قرآن پاک کی اعراب ہے جو ہم زبر زیر پیش لگائی ہے، یہ دینی مدارس میں جو پڑھائی جا رہی ہے. اسی طرح علم نحو ہے، علم صرف وغیرہ. اب یہ جو ہے یہ نئے کام ہے، لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ زبر زیر کو ہٹا دیں، تو مجھے لگ رہا ہے ہم کئی لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ اب تو زبر زیر پیش کے ساتھ بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا. لیکن زبر زیر کو ہٹا دیں تو پھر تو عربیوں کے علاوہ کوئی اور کسی کا پڑھنا شاید مشکل ہی ہو جائے. تو یہ زبر زیر پیش جو قرآن پاک پر لگی ہے یہ ایسی بدعت ہے کہ واجب ہے، اور اس کو اوپر نیچے بھی ہم نہیں کر سکتے. جو شرعی قاعدے کے مطابق صرفی نحوی جو علم ہے اس کے مطابق ہمیں پتہ چل سکتا ہے یہاں زبر زیر لگے گی، زیر لگے گی، تو یہ اس کے مطابق یہ واجب ہے. تو یہ یعنی کہ بدعت کی اقسام ہیں، ہے بدعت ہی، لیکن اس میں دیکھا جائے گا یہ بری بدعت ہے کہ اچھی بدعت ہے، یہ حرام ہے کہ مستحب ہے، جائز ہے. یہ سارا جاننے کے بعد پھر اس کے اوپر حکم لگے گا. اور اس کو میں مختصر یعنی کہ بیان کر رہا ہوں، ادروائز قرآن پاک کی بہت ساری آیات مبارکہ، حدیث مبارکہ، اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں. ہم تقلید کرتے، تقلید کسی یعنی کہ کسی کے قول اور فعل کو اپنے اوپر لازمی شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے. جیسے کہ ہم مسائل شریعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اور فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شریعہ میں نظر نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کے اوپر تحقیق کیا، آپ محقق تھے شرعی، تو ہم ان کے قول اور ان کے فعل کو اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور اس لیے ہم ان کے مقلد ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں، توجہ سے سماعت فرما لیجئے کہ تقلید کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. شرعی مسائل تین طرح کے ہوتے ہیں، ان میں نمبر ایک عقائد ہے، ان میں کسی کی تقلید جائز نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں، ہم اس کے لیے کسی سے یعنی کہ پیچھے نہیں چلے گے. کوئی اگر معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کسی کو نبی آنا مانتا ہے، چاہے مروزی ہو چاہے کچھ بھی ہو، ایسے بندے کو ہم دار اسلام سے خارجی مانتے ہیں. اللہ پاک کو ایک ماننا نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارے عقائد ہیں تو وہ ان کے اوپر صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوپر جو قرآن پاک نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یہ فرما دیا کہ اللہ پاک نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. تو ہم یہ عقائد جو ہیں یہ تو ان میں تو کنفرم جو قرآن پاک نے فرما دیا. اسی طرح نمبر دو وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہو، اجتہاد کو ان میں دخل نہیں، ان میں بھی کسی کی تقلید جائز نہیں. جیسے 5 نمازیں ہیں، نماز کی رکعتیں ہیں، 30 روزے ہیں، تو ان میں ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، یہ قرآن و حدیث سے عین ثابت ہے. اسی طرح نمبر 3 وہ احکام جو قرآن پاک یا حدیث مبارکہ سے استنباط یا اجتہاد کر کے نکالے جائیں، ان میں غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے. اب میں اور آپ مجتہد تو ہیں نہیں، تو کیونکہ ہم کسی مجتہد کے پیچھے چلیں گے تو ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا مجتہد ان کو مانا ہے، تو اس لیے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑا یعنی کہ فائدہ مند ہے. ہم کسی نہ کسی کو اپنا اگر مقلد اپنا جو ہے مان لیں گے، تقلید کسی کی کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتی ہے. میں اس کو آگے چلتا ہوں، اس کے اوپر اگر آپ کسی کا سوال ہوگا تو انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا. فرض، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ فرض ہے فرض ہے فرض ہے. اب فرض کی تعریف اگر آپ کو پتہ ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. فرض کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، جو دلیل قطعی سے ثابت یعنی ایسی دلیل جس میں کوئی شک شبہ نہیں.
تو دلیل قطعی وہ ہے جس کا ثبوت قرآن پاک سے یا حدیث متواترہ سے ہو۔ تو یہ دلیل قطعی جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہو تو فرض اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ اور فرض کفایہ، جیسے ہم نماز جنازہ جو ادا کرتے نا، فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے۔ واجب، کیونکہ نماز کے واجبات یا دوسرے ہم واجب سنتے رہتے، واجب وہ جس کی ضرورت دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی دلیل ظنی وہ ہے جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث متواترہ سے نہ ہو بلکہ احادیث اور احادیم محض اقوال ائمہ سے ہو، تو یہ واجب ہے۔ اور وہ جس کی ضرورت دلیل ظنی سے ثابت ہو اسے واجب کہتے ہیں۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، سنت مؤکدہ، یہ روز مرہ کے جو چیزیں ہو رہی میں ان کو عرض کر رہا ہوں مختصر کر کے، وہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی کیا ہو، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور سنت غیر مؤکدہ جو ہم عصر سے پہلے پڑھتے ہیں یا اس طرح، وہ عمل جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی نہیں فرمائی اور نہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی، لیکن شریعت نے اس کے ترک کو ناپسند جانا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کبھی کیا ہو تو اسے سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ مستحب جو ہے عمل وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہ آیا، تو یہ مستحب کام اس کو کہا جاتا ہے، شرع میں وہ پسند ہو بس۔ مباح وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو، یہ مباح کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی کرے تو اس کو اچھی نیت سے کرے گا ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اور حرام قطعی جس کی ممانعت دلیل قطعی سے لزوماً ثابت ہو، یہ فرض کا مقابل ہوتی ہے۔ اور مکروہ تحریمی جس کی ممانعت دلیل ظنی سے لزوماً ثابت ہو اور یہ واجب کا مقابل ہوتی ہے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مکروہ تنزیہی بھی کہا جاتا ہے، وہ عمل جس سے شریعت ناپسند رکھے مگر عمل پر عذاب کی وعید نہ ہو، یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہوتی ہے تنزیہی۔ اور خلاف اولا بھی سنا ہوگا، وہ عمل جس کا نہ کرنا بہتر ہو، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ تو یہ میں نے کچھ چیزیں عرض کی ہیں، اللہ پاک ان کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کر کے ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا یا آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا ہوگا تو اس کو بار بار سننے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔